نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر ان کی بیلوس طینت پہ لاکھوں سلام۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں بالخصوص سادات کرام حضرات علماء ذی وقار مشائخ اعظام، مجھ سے قبل آپ بہت ہی خوبصورت گفتگو بڑے خوبصورت انداز میں سر کے ساتھ سن چکے، مجھ بے سرے کی چند باتیں آپ نے سننی بھی ہیں اور برداشت بھی کرنی ہیں۔ آج اس ہستی کے ذکر کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بڑے باپ کا بیٹا ہو، بڑی عظمتوں والی نسبتوں کا امین اور وارث ہو، کسی پیر کا لخت جگر ہو، وزیر کا بیٹا ہو، بادشاہ کا شہزادہ ہو، صدر کے جگر کا ٹکڑا ہو، ایسے لوگ جن کی پرورش لاڈ میں ہوتی ہے، پیار میں ہوتی ہے، سونے کا نوالا منہ میں لے کر آتے ہیں، نخروں میں ناز میں پلتے ہیں، ایسے لوگ جب آزمائشوں میں گر جاتے ہیں، مصائب کے اندر، تکالیف کے اندر گر جاتے ہیں، تو تاریخ گواہ ہے ایسے لوگ اکثر مذاکرات کر کے، ڈیل کر کے، سر جھکا کے، ضمیر کا سودا کر کے میدان کارزار سے باہر آ جاتے ہیں۔ لیکن آج جس ہستی کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ بھی بڑی نسبتوں کے امین ہیں، عظمت والی نسبتوں کے وارث ہیں، اور اتنی بڑی نسبتیں کہ کائنات میں اس سے بڑی نسبت کوئی نہیں۔ نانا نبیوں کے امام ہیں، باعث تخلیق کائنات ہیں، شاف محشر ہیں، آقا کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، بابا علی المرتضیٰ ہیں جن کے لیے اعلان ہوا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ والدہ وہ ہیں کہ جن کے لیے اقبال نے کہا کہ مریم علیہ السلام کی فضیلت کی ایک وجہ ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، لیکن جب سیدہ زہرا پاک کی نسبتوں کو دیکھو گے تو یہ دیکھنا کہ بیٹی کس کی ہیں، بیوی کس کی ہیں، ماں کس کی ہیں۔ یہاں تین نسبتیں ہیں۔ امام حسن مجتبی جیسا فراست والا بھائی ملا، اتنی نسبتوں کے حصار میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں آئے، نسبتیں یہ ہیں اور ناز اور لاڈ یہ ہے، نبوت کے کندھوں پر بیٹھے ہوں، زلف رسول میں کئی مرتبہ ہاتھ داخل ہوا ہو،
नबी अलैहिस्सलाम की रीश मुबारक में कई मर्तबा हाथ दाखिल हुआ, जुबान रिसालत को कई मर्तबा चूसा हो, सरकार ने जिनके लिए सजदों को तवील किया हो, जुम्मे का खुतबा देते हुए सरकार ने जिनके लिए मिंबर को छोड़ा हो, एक तरफ निस्बतें भी हैं, नाज भी है, लाड भी है, लेकिन मैदान करबला में मुज़ाकरात की बात नहीं है, डील की बात नहीं है, ज़मीर का सौदा नहीं है, सर झुकाने की बात नहीं है, बल्कि इमाम अली मकाम ने मैदान करबला में सर कटाकर, कुंबा लुटाकर क़यामत तक आने वाले लोगों को पैगाम दिया, अगर हम नबूवत के कंधों पर बैठना जानते हैं तो दीन मुस्तफा के लिए सर कटाना भी जानते हैं। अब आप यहां बहुत सारे हज़रात बैठे हैं, मैं आपसे अगर ये सवाल करूं कि करबला का मकसद क्या था, तो बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता होगा। करबला का मकसद क्या था, इमाम अली मकाम मैदान करबला में क्यों आए थे, उसकी वजह क्या थी। हज़रात, मकाम बैदा पर इमाम अली मकाम का एक खुतबा अपने जानिसार रुफका से, उसके अंदर 3 बातें आपने फरमाया मैं इक्तिदार के लिए नहीं आया, हुकूमत के लिए नहीं आया, जिस तरह आज बाज जाहिलों ने कहा, और हमारे लोगों को इल्म ना होने की वजह से हमारे दोस्त भी कहते हैं ठीक कह रहे हैं, इक्तिदार का मसला था, शहजादों की लड़ाई थी, हुकूमत का मसला था। नहीं, इमाम अली मकाम ने फरमाया इक्तिदार का मसला नहीं है, मुझे तख्ते हुकूमत पर बैठने की लालच नहीं, जो नबूवत के कंधों पर बैठता हो उसको तख्ते इक्तिदार की क्या जरूरत है, मैं सिर्फ इसलिए आया हूं, मैं तख्ते इक्तिदार पर ऐसा हुक्मरान देखना चाहता हूं जिसके अंदर 3 बातें पाई जाएं, अल आमिलु बिल कुरान वल काइमु बिल किस्त अल हाफिजु लि हुदूदिल्लाह, जो कुरान पर अमल करने वाला हो, अल्लाह की जमीन पर अदल और इंसाफ का निजाम कायम करने वाला हो, अल हाफिजु लि हुदूदिल्लाह, हुदूदुल्लाह को पामाल न करता हो, शरीयत मुताहरा की धज्जियां ना उड़ाता हो। आपने अपने रुफका से पूछा, ये बताओ इस वक्त तख्ते हुकूमत पर जो बंदा बैठा है उसकी जात में इन 3 शराइत में से कौन सी शर्त पाई जाती है कि हम उसको इस्लाम का पसंदीदा आइडियल हुक्मरान कहें। रुफका ने कहा कोई एक बात भी नहीं पाई जाती। तो फरमाया अब जो मेरे साथ चले वो चले, करबला के अंदर मेरा मसला इक्तिदार नहीं है, मैं सुन्नत मुस्तफा का या चाहता हूं, मैं दीन इस्लाम का या चाहता हूं, आयाए निजाम मुस्तफा चाहता हूं। तो ये करबला की जंग इक्तिदार की जंग नहीं थी, ये रसूलुल्लाह के दीन की बका की जंग भी थी और सुन्नत रसूल के हया की जंग भी थी। और ये जंग मैदान करबला में आकर जिन्होंने लड़ी है हक की खातिर, वो कौन है। हजरत अबू अयूब अंसारी फरमाते हैं, मैंने देखा दखल तो अला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नबी अलैहि सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ, मैंने देखा अल हसन वल हुसैन यलअबान अला सदर रसूलुल्लाह, हसन और हुसैन दोनों हुजूर के सीने पर खेल रहे हैं, सीने मुस्तफा पर हैं। मैंने पूछा सरकार आपको इनसे बड़ी मोहब्बत है। फरमाया हाँ बड़ी मोहब्बत है, इसलिए कि हुमा रैयाना तायमिनत दुनिया, ये दुनिया में मेरे 2 फूल हैं, मैं इनको सूंघता हूं, मुझे खुशबू आती है। ज़हन में सवाल आता है, हर गुलेरा रंगो बुए दीगर हस्त, हर फूल की अपनी खुशबू और अपना रंग होता है। ये जो फूल हैं चमन इस्तिआन रिसालत के, इनकी खुशबू कैसी है, इनका रंग कैसा है, हदीस खुद जवाब दे रही है, हुमा रैयाना तायमिनत दुनिया, ये दुनिया में मेरे 2 फूल हैं, इनसे खुशबू भी आती है, इनका अपना रंग भी है। फरमाया अगर ये सवाल करो खुशबू कैसी है, रंग कैसा है, फरमाया इनकी खुशबू भी मुस्तफा वाली है, रंग भी मुस्तफा वाला है, क्योंकि ये मेरे 2 फूल हैं, इनसे खुशबू भी मुझ वाली आती है, रंग भी मेरे वाला है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान करबला में आए। आज सदियों बाद मैं या आप वाक़या करबला को सुनते हैं, अभी चिश्ती साहब ने बयान किया, आंखों में आंसू आ जाते हैं, दिल दहल जाता है।
आला हजरत फादल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रज़विया में लिखा, अंदर गम न हो, लोगों को रुलाने के लिए गम बनावटी ये जायज। सारे नहीं बोल रहे आप, मैंने कहा कुछ बातें बर्दाश्त भी करनी है, बोलें जरा। गम जायज इस सूरत के अंदर के अंदर ना हो, बनावटी गम लोगों को रुलाने के लिए ये जायज। लेकिन आगे जो आला हजरत की इबारत है, आपने फरमाया हां वो सुन्नी कैसा है जिसकी गमे हुसैन में दिल मगमूम नहीं होता और आंखें पुरनम नहीं होती। फरमाया उसे इस बात का गम होना चाहिए कि उसे इस बात का गम क्यों नहीं है गमे हुसैन का। फरमाया इसलिए कि अगर वाक़े करबला का गम ना हो तो ये नाकिस ईमान की निशानी है। जो पक्का मोमिन है उसका दिल भी गमज़दा होता है, आंखें भी पुरनम हो जाती है। लेकिन लोगों को रुलाने के लिए बनावटी गम, आला हजरत फरमाते हैं ये जायज। सारे बोले ना यार जरा बुलंद आवाज। मैंने कहा मैं बेसुरा आदमी हूं, मैं सुर तो नहीं लगा सकता, एक पैगाम आपको देना है। बनावटी गम जायज, सारे बुलंद आवाज से एक दफा बोल दें, बनावटी गम जायज। लेकिन अगर गम ना हो तो इस बात का गम करे कि मुझे ये गम क्यों नहीं है। आला हजरत कहते हैं कामिल ईमान की निशानी है दिल भी गमनाक हो, आंखें पुरनम हो। गमे हुसैन के अंदर आज वाकया सुनकर 14.5 सदियां बाद आंखों में आंसू भी आ जाते हैं, दिल दहल जाते हैं। मेरा सवाल यह है, वो फर्द वाहिद जो मैदान करबला में खड़ा है, 6 माह के बच्चों को अपने हाथ पर उठाकर लाकर कुर्बानी पेश कर देता है, अपने जवान बेटे को भी खुद भेज देता है, फिर अपने भाई के बाजू कटते हुए भी देखता है, अपने भांजों को भी कुर्बान करता है, अपने भतीजों को भी कुर्बान करता है। उधर बीबियों की तन्हाई भी है, बीमार करबला का गम भी है। लेकिन पूरे मैदान करबला में उसकी जुबान पर आह का लफ्ज नहीं है, बेसब्री नहीं है, परेशानी नहीं है, गम नहीं है। हजरात कभी आपने सोचा इसकी वजह क्या है? बंदा पहाड़ जैसा हो, लोहे जैसा हो, कहीं तो गम और परेशानी के आसार होते हैं, यहां तो कदम नहीं डगमगा रहे, परेशानी नहीं है, गम नहीं है। वजह क्या है? वजह हदीस रसूल में बयान हुई। सैयदा पाक दोनों शहजादों को हुजूर के पास लेकर आई, अर्ज की अब्बा जान हसन को भी कुछ दें और हुसैन को भी कुछ अता करें। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मल हसनो फलहू हैबती व सुददी, मेरा ये बेटा हसन मेरे रोब का भी वारिस है, मेरी सरदारी का भी। सारे मिलकर बोले मेरी सरदारी का भी। अब सवाल यह है, इमाम अली मकाम मैदान करबला में परेशान नहीं हुए, कदम नहीं डगमगाए, लड़खड़ाए नहीं, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह रसूलुल्लाह का ये फरमान है, फरमाया ये जो मेरा बेटा हुसैन है फलाहू जुर्रती वजूदी, इसके लिए मेरी सखावत भी है, ये मेरी जुर्रतों का वारिस भी है। पता चला हुसैन इब्ने अली करबला में सिर्फ हुसैन नहीं थे, वो अपने नाना की जुर्रतों के वारिस बनकर आए थे। तवज्जो है आपकी? मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की पहली कामिल शबी सैयदा ज़हरा पाक है। जिनको समझ आई है वो बोलें जरा। पहली कामिल शबी सैयदा ज़हरा पाक है। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह इस पर दलील के तौर पर हदीस किसकी लाए हैं? उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा की। फरमाते हैं कि सैयदा पाक फरमाती हैं अगर किसी ने रसूलुल्लाह को चाल में, ढाल में, गुफ्तार में, मुस्कुराहट में, उठने में, बैठने में, किरदार में हुजूर की कामिल शबी देखनी हो तो रसूलुल्लाह की बेटी सैयदा ज़हरा पाक को देखो। ये शबाहत आगे 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा बेटा हसन सर से लेकर सीने तक मेरी तस्वीर है और मेरा बेटा हुसैन सीने से लेकर कदमों तक मेरी तस्वीर है। और बरेली के ताजदार बोले मादूम न था साया शाह सकलैन, उस नूर की जलवगा थी जाते हसनैन,
تمثیل نے اس سائے کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے ہیں آدھے سے حسین۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں لوگوں یہ نہ کہو حضور کا سایہ نہیں تھا، سایہ تھا، زمین پر کبھی نہیں دیکھا، بلکہ رب نے اس سائے کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ آدھے سایہ مصطفیٰ سے امام حسن کو بنایا تھا، آدھے سایہ مصطفیٰ سے امام حسین کو بنایا تھا۔ فرمایا اگر ان دونوں کو دیکھو، امام حسن کو دیکھو تو پھر بھی میں نظر آؤں گا، امام حسین کو دیکھو تو پھر بھی میں نظر آؤں گا۔ اس لیے یہ کامل شبیہ جو تقسیم ہوئی، شباہت تقسیم ہوئی، تو سر سے لے کر سینے تک امام حسن اور سینے سے لے کر قدموں تک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے ایک اور تعارف بھی کروایا، اگر آپ کی توجہ ہو، زیادہ دیر آپ پر بوجھ نہیں بنوں گا، بات کو سمیٹتے ہوئے ایک اور تعارف سرکار نے کروایا۔ کتنا خوبصورت تعارف ہے حسنین کریمین کا۔ سرکار نے نماز عصر پڑھائی، نماز عصر پڑھا کر سرکار نے اپنا چہرہ انور صحابہ کی طرف پھیرا اور امام حسن کو ایک کندھے پر اٹھایا، امام علی مقام کو دوسرے کندھے پر اٹھایا اور صحابہ سے فرمایا دسو اے کون نے؟ صحابہ کرام نے کہا حضور ہم تو آپ کی زبان سے ان کا تعارف سننا چاہتے ہیں، ذرا آج آپ تعارف کروائیے۔ حضور نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون ہے؟ ان کی نانا کون ہے؟ اب آپ بولیں گے تو میں آگے چلوں گا، بلند آواز سے باہر والے بھی بولے۔ ان کے نانا کون ہے؟ ان کی نانی کون ہے؟ ان کی اماں کون ہے؟ ان کے بابا کون ہے؟ ان کی خالائیں کون ہے؟ ان کے ماموں کون ہے؟ ان کے چچا کون ہے؟ ان کی پھپھی کون ہے؟ فرمایا سنو، ان کے نانا نبیوں کے سردار ہیں، ان کی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہیں، ان کے بابا علی المرتضیٰ ہیں، ان کی اماں فاطمہ الزہرا ہیں، ان کی خالائیں سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ زینب ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، ان کے ماموں حضرت قاسم ہیں، ان کے چچا جعفر بن ابی طالب ہیں، ان کی پھپھی ام ہانی بنت ابی طالب ہے۔ فرمایا یہ تو تعارف ہے نا، اب ذرا اس خاندان کا مقام سنو۔ جدہما فی الجنہ، جدتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، ابوہما فی الجنہ، خالہما فی الجنہ، خالتہما فی الجنہ، امہما فی الجنہ، امتہما فی الجنہ، وہما فی الجنہ، ومن یحبہما فی الجنہ۔ فرمایا یہ جو حسنین ہیں ان کے نانا بھی جنت میں، نانی بھی جنت میں، اماں بھی جنت میں، بابا بھی جنت میں، خالائیں بھی جنت میں، ماموں بھی جنت میں، پھپھیاں بھی جنت میں، وہما فی الجنہ۔ یہ حسن اور حسین دونوں خود بھی جنت میں، ومن یحبہما فی الجنہ، جو ان دونوں سے محبت کرے وہ بھی سیدھا جنت میں۔ اب ایک سوال ہے آج جو ایک بدبخت طبقے کی طرف سے دہرایا جا رہا ہے، پہلے تو یہ بات یاد رکھیں، چشتی صاحب نے بھی وضاحت کر دی، ہم ناسبی، سارے بولو، ہم ناسبی، رافضی، خارجی نہیں ہیں، ہم سنی ہیں، سنی۔ اہل بیت کا ذکر اس طرح کریں محبت صحابہ کی خوشبو آئے، صحابہ کا ذکر اس طرح کریں اہل بیت کی محبت کی خوشبو آئے۔ ہمارے عقیدے میں نہ بغض اہل بیت ہے نہ بغض صحابہ ہے، ہم صحابہ کے بھی نوکر اور اہل بیت کے بھی نوکر ہیں۔ سوال ایک بدبخت طبقے نے کیا، انہوں نے کہا یہ تو دو شہزادوں کی جنگ تھی، اقتدار کے لیے آئے تھے، حکومت کا مسئلہ تھا، لڑائی تھی، ایک جیت گیا دوسرا ہار گیا۔ ہم کہتے ہیں تمہاری سوچ پہ لعنت ہے، تمہاری فکر پہ لعنت ہے، تمہاری اس تحقیق پر لعنت ہے، تمہیں یزید مبارک ہو۔ ہم تو سینہ تان کر کل بھی کہتے تھے ہم کل بھی حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے، قیامت تک حسینی رہیں گے۔ اقتدار کے لیے کوئی گھر کی عورتیں لے کر نہیں آتا،
اقتدار کے لیے کوئی 6 ماہ کا بچہ لے کر نہیں آتا، اقتدار کے لیے کوئی اپنے خانوادے کو اس طرح نہیں کٹاتا۔ امام علی مقام، اگر یہ اقتدار کی جنگ ہوتی، یہ جنگ رک جاتی۔ جب 6 ماہ کا بیٹا ہاتھوں میں قربان ہوا تھا، اقتدار کی جنگ رک جاتی۔ جوان بیٹا جب قربان ہوا، اقتدار کی جنگ ہوتی، رک جاتی۔ جب بھائی کے بازو کٹے تھے، اقتدار کی جنگ ہوتی، رک جاتی۔ جس وقت بیمار زین العابدین کا خیال آ رہا تھا اور خانوادہ رسول کی مقدس بیویاں خیموں میں تنہا تھی، اقتدار کی جنگ رک جاتی، لیکن نہیں رکی۔ کب رکی ہے؟ جب امام علی مقام میدان کربلا میں گئے ہیں، کنبہ سارا کٹا دیا ہے، تیروں کی بارش ہے، نیزوں کی بارش ہے، سواری سے نیچے آتے ہیں، لباس پھٹا ہوا ہے، تیروں کے زخم بھی ہیں، نیزوں کے زخم بھی ہے، جسم اقدس کو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے روندا جا رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہے جنگ روکو، کب کہا؟ جب مسجد کے میناروں سے اذان کی آواز آتی ہے۔ فرمایا اب لڑائی روکو۔ کیوں؟ فرمایا میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، نماز عصر کی ادائیگی کرنا چاہتا ہوں۔ امام علی مقام نے اس موقع پر کربلا کے مارکے کو روک کر دنیا والوں کو یہ پیغام دیا، اگر میں اقتدار کے لیے آتا یہ لڑائی بہت پہلے رک جاتی، لیکن اذان کی آواز پر لڑائی روکی ہے۔ زخموں کی حالت میں نماز میں سر سجدے میں رکھنا چاہتا ہوں، یہی بتانا چاہتا ہوں میں اقتدار کے لیے نہیں آیا، نامے کا دین بچانے کے لیے آیا ہوں۔ اگر امام علی مقام کی وہ شہادت نہ ہوتی، آج مسجدوں میں اذانیں، مل کر بولیں ذرا، مسجدوں میں اذانیں، یہ آزادیاں ہمیں ذکر رسول کی نہ ہوتی، وہ امام علی مقام کی شہادت، کربلا کا مارکا جس کا خون اسلام کی بنیادوں کے اندر شامل ہے۔ دوسری بات، آج بعض لوگ کربلا کی یاد میں سواریاں نکالتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہماری تم سے کوئی لڑائی، سارے بولیں لڑائی، ہمیں وطن کا امن عزیز ہے، محبت ہے، وطن کے ساتھ اتحاد عزیز ہے، لیکن صرف اتنی بات تمہیں ضرور کہیں گے، یہ جو سواریاں تم نکالتے ہو، نام تمہیں سے دیا امام علی مقام کی سواری کا، اتنی بات تم بھی جانتے ہو، ہم بھی جانتے ہیں کہ یہ وہ سواریاں، سارے نہیں بول رہے یارا، یہ وہ سواریاں نہیں ہیں، ان کی شبیہ، ان کی نقل، اور صرف سواریاں نہیں، جنازوں کی شبیہ، مصنوعی قبریں، مصنوعی رنگ پرچم پر لگا کر نہ جانے کیا کچھ۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی لکھتے ہیں یہ سب حرام ہے۔ نوحے پڑھنا، نوحے پڑھنا، مرثیے پڑھنا، گریبان پھاڑنا، چہرے پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا، ماتم کرنا، کرنا بھی حرام، دیکھنا بھی حرام۔ تو یہ جو سواریاں تم نکالتے ہو، مصنوعی سواریاں، امام علی مقام کی سواری ہے، اتنا تم بھی جانتے ہو، یہ امام علی مقام کی سواریاں نہیں۔ میں صرف تمہیں اتنا کہتا ہوں، دل پر دستک دے رہا ہوں، اگر نقلی سواریوں سے نواسے کی سواریاں قرار دے کر اتنی محبت کرتے ہو تو رسول اللہ کی کنفرم سواری، اصلی سواری، جس کے کندھوں پر بیٹھ کر سرکار غار سور تک گئے ہیں، اس صدیق اکبر سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ لبیک یا رسول اللہ۔ توجہ حضرات، اب پیر صاحب نے توجہ دلائی ہے، میں چونکہ یہاں کے ماحول سے واقف نہیں، میں کھل کر ایک بات آپ سے کر دوں۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری فہرست لکھی ہے، اس میں انہوں نے سارا لکھا، مصنوعی جنازے، مصنوعی قبریں، اور آج یہ جو محبت حسین کا دعویٰ کر کے جھوٹی تصویریں، ان کے حسن کو خدا ہی جانے جو شبیہ مصطفیٰ ہیں، ان کا خدا حسن خدا ہی جانتا ہے، اس لیے یہ جھوٹی تصویریں، شبیہیں،
جھوٹے جنازے، جھوٹی قبریں، جھوٹے قبرستان، جھوٹے گھوڑے، جھوٹی سواریاں، یہ جائز؟ ان کے ساتھ چلنا بھی ناجائز، ان کو دیکھنا بھی ناجائز۔ اور ایک بات عرض کر دوں، آج بازاروں، چوکوں، چوراہوں کے اندر ایک نوحہ پڑا جاتا ہے، میں لٹی گئی بابا، میں اجڑ گئی بابا۔ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ سیدہ زینب بنت علی کے بارے میں، جن کی جرتوں کا عالم یہ ہے کہ جب ابن زیاد کے دربار میں گئیں، اس نے 3 مرتبہ پوچھا یہ کون ہے، جواب نہیں آیا۔ چوتھی مرتبہ عمر بن سعد نے کہا علی کی بیٹی ہے۔ اس نے حضرت سیدہ زینب سے کہا شکر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ نے تمہیں ذلیل کیا۔ سیدہ زینب اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس لیے میں کہتا ہوں آج کوئی بزدل حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ جب دین کا مسئلہ ہے، بلوں میں چھپنے والا حسینی ہونے کا دعویٰ نہ کرے۔ سیدہ زینب اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا تو مجھے کہہ رہے ہیں اللہ نے ہمیں ذلیل کیا۔ سیدہ زینب نے خطبہ پڑھا۔ کیا خطبہ تھا؟ فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بمحمد، فرمایا ذلیل تو ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں محمد کے ذریعے عزتوں کے تاج پہنائے ہیں۔ وَتُطَهِّرُنَا تَطْهِيرًا، اور حضور کی نسبت سے ہمیں رب نے پاک کیا ہے، طہارت والا بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے۔ فرمایا ذلیل تو فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، وہ جھوٹا ہوتا ہے، وہ تو ہے، میں نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ابن زیاد کے دربار میں سناٹا چھا گیا، خود ابن زیاد شبدر رہ گیا کہ ہوا کیا ہے۔ مجھے تو توقع نہیں تھی کہ ایسا جواب ملے گا، اور وہ بھی ایک خاتون جواب دے۔ حضرت بشر حزیمہ اسدی ابن زیاد کے دربار میں موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں رب کعبہ کی قسم میں نے دیکھا ابن زیاد کے دربار کی دیواریں کانپ رہی تھی۔ لوگوں پر سناٹا طاری ہو گیا، جو جانتے نہیں تھے وہ ایک دوسرے سے پوچھنے لگے۔ بشر حزیمہ اسدی کہتے ہیں چونکہ میں بھی نہیں جانتا تھا یہ کون ہے، میں نے کسی سے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا علی کی بیٹی ہے۔ میں نے کہا ہاں، اسی لیے مجھے محسوس ہوا تھا دان سیدہ زینب کا ہے، لفظ اور لہجہ مولا علی والا ہے۔ ایسی جرت سے بات علی کی بیٹی کر سکتی ہے؟ سیدہ زینب کی شرم و حیا، یحییٰ مازنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا گھر اور سیدہ زینب پاک کا گھر جڑا ہوا تھا۔ کیا تھا؟ جڑا ہوا۔ وہ کہتے ہیں واللہ ما رأیت لہا شخصا، رب کعبہ کی قسم میں نے سیدہ زینب کے قد کاٹ کو کبھی نہیں دیکھا۔ مجھے نہیں پتا علی کی بیٹی کا قد کیا تھا۔ پھر یہ تو بڑی بات ہے، اگلا جملہ واللہ ولا سمعت لہا صوتا، اللہ کی قسم میں نے سیدہ زینب کی آواز بھی کبھی نہیں سنی۔ جن کے شرم و حیا کا عالم یہ ہو، جن کی پاکیزگی کا عالم یہ ہو، آج چوکوں چوراہوں بازاروں کے اندر کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر یہ کہنا میں لٹی گئی بابا، اس کا پس منظر آپ جانتے ہیں؟ اس کے پیچھے ان کی سوچ کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ وہی جو شام غریبہ میں ہوتا ہے۔ اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جملہ اور اس جیسے مرثیے اور نوحے لکھنے والوں پر بھی لعنت، پڑھنے والوں پر بھی، سننے والوں پر بھی لعنت ہے۔ ہم اپنی ماں بہن بیٹی کے بارے میں یہ گوارا نہ کریں کہ اس کا نام چوکوں اور چوراہوں میں اس طرح لیا جائے، چاہے جائے کہ وہ نبی کی بیٹیاں ہوں، سرکار کی گود میں پلی ہوں، سیدہ زہرا پاک کی تربیت یافتہ ہوں، مولا علی کے انگلی پکڑ کر چلنا سیکھا ہو، سورج کی کرنوں نے کبھی ان کے گھر جھانک کر نہ دیکھا ہو، اور جبریل کبھی بغیر اجازت ان کا دروازہ پار نہ کرے۔ ان کی شرم و حیا کا عالم یہ ہے جب بھی ذکر کرو ادب کے ساتھ زبانیں پاک کر کے ان کا ذکر کیا کرو۔ سیدہ زینب کا یہ خطبہ اور دوسرا سیدہ زینب کا استغاثہ وہ دل چیر دیتا ہے۔
میں تو واقعات شہادت اس لیے بیان نہیں کرتا رات کے کلیجہ چرتا ہے، سچی بات آپ سے کروں، میں نے کبھی جمعے پر بھی بیان نہیں کیے۔ ہاں میں لوگوں سے کہتا ہوں پڑھنے ہیں، سوانح کربلا پڑھو، شام کربلا پڑھو، یا مولانا حسن رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے وہ پڑھو، جو مستند واقعات انہوں نے لکھے ہیں وہ پڑھو۔ سنانے کی سکت مجھ میں نہیں ہے، اتنی بات ضرور کرتا ہوں، سیدہ زینب پورے میدان کربلا کے اندر آہ کا لفظ ان کی زبان سے، سارے بولے آہ کا لفظ زبان سے۔ ہاں ایک بات ہے، جس وقت 10 محرم کے بعد عورتوں کا یہ قافلہ سیدہ زینب کی قیادت میں، کیونکہ امام علی مقام نے آج جو رات آ رہی ہے شب عاشور، امام علی مقام نے سیدہ زینب کو اپنے خیمے میں بلا کر 2 درخواستیں کی۔ ایک فرمایا بہن تم تہجد کی پابند ہو، اپنی تہجد کی دعاؤں میں مجھ حسین کو نہ بھولنا۔ دوسرا مجھ سے بہتر چلے گئے امام حسن دنیا سے رخصت ہوئے، نانا جان چلے گئے، سیدہ پاک چلی گئی، مولا علی چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، پردہ کر گئے، میں بھی کل چلا جاؤں گا، کل کے بعد اس قافلے کی زینب بھی تم ہو اور حسین بھی تم ہو، اس قافلے کو تم نے سنبھالنا ہے۔ سیدہ زینب پاک نے حسین بن کر دکھایا، اور میں ببانگے دول بات کر رہا ہوں، ان عقل کے اندوں کو تو پتہ ہی نہیں، انہوں نے تاریخ پڑھی ہی نہیں، ان کو پوچھو مشن حسینی کا پیغام گوشے گوشے میں دنیا میں کیسے پہنچا ہے، ان کو نہیں پتا۔ وہ سیدہ زینب کے خطبات تھے جنہوں نے امام حسین کا پیغام آج دنیا تک پہنچا دیا۔ کوفہ کے بازار میں، ابن زیاد کے دربار میں، شام میں یزید کے دربار میں سیدہ زینب کے وہ خطبات تھے جنہوں نے لوگوں کو بتایا حسینی مشن کیا ہے، امام حسین کا پیغام کیا تھا۔ سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت میدان کربلا سے لاشوں کے قریب گزرتی ہیں تو آپ نے 2 باتیں کی، ایک ربنا تقبل ھذا القربان، یا اللہ ہماری ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ دوسری بات آپ نے ایک استغاثہ پڑھا، یا محمد آہو، یا محمد آہو، اے نانا جان آپ پر آسمان کے فرشتوں کا درود و سلام ہو، آئیے نانا جان دیکھیے آپ کی اولاد کو کس طرح کربلا کے ریگستان میں کاٹا گیا ہے، یہ حسین کی سربریدہ لاش پڑی ہے، اعضاء کٹے، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا گیا ہے، آپ کی اولاد مقتول پڑی ہے، اور آج ہوا ان پر خاک اڑا رہی ہے۔ سیدہ زینب کا یہ استغاثہ تھا، جس کے بعد کربلا میں جو تماشائی کھڑے تھے وہ بھی دھاڑے مار کر روتے تھے۔ اتنی جرأت کہ جب کوفہ کے بازار میں پہنچی، چھتوں پر لوگ چڑھے ہیں، بازار میں لوگ ہیں، آپ نے صرف ایک اشارہ کیا، سکوت طاری ہو گیا، لوگ دیدے پھاڑ کر دیکھ رہے ہیں، وہ جنہوں نے خط لکھ کر امام علی مقام کو بلایا تھا۔ آپ نے صرف ایک ہی بات کی، فرمایا نظریں نیچی کرو، تم جانتے نہیں ہم کون ہیں، ہم کس کی بیٹیاں ہیں۔ کوفہ کے بازار میں کھڑے ہو کر جب کوفہ والے روئے تو سیدہ زینب نے کہا تم اب قیامت تک رو گے، کیونکہ تمہاری مثال تو اس عورت کی طرح ہے جو سوت کاٹ کر مضبوط دھاگا بنا کر خود توڑ دیتی ہے، تمہاری مثال اس طرح ہے، گھاس اگی تو ہے گندگی کے ڈھیر پر اگی ہے، تمہاری مثال اس طرح ہے چاندی کی کان ہے مٹی کے نیچے ہے، کوفہ والوں اب تم قیامت تک روتے رہو گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ میں نے وہاں سیدہ زینب جیسی با حیا، با عصمت، شرم و حیا والی، اسیری میں، قید میں ایسی خاتون نہیں دیکھی۔ کوفہ کے بازاروں میں بھی جب سیدہ زینب بولی ہیں، لفظ زینب کے تھے، لہجہ علی المرتضیٰ کا تھا۔ تو سیدہ زینب پاک کو حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات فرمائی کہ صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ پورے کربلا کی تاریخ کے اندر حضرات توجہ رہے، میرا پیغام دل کی تختیوں پر لکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں مدد کیوں نہیں ہوئی، حاجت روا تھے مولا علی، مشکل کشا تھے سرکار، سیدہ زہرا پاک کی دعاؤں میں تاثیر تھی، امام حسن روحانی طور پر مدد فرما سکتے تھے، مدد کیوں نہیں کی؟ بے بسی میں، مجبوری میں پورا کنبہ لٹ گیا۔ پہلی بات، مدد اس کی ہوتی ہے جو مشکل میں ہو۔ یہاں مشکل تھی کون سی، مصیبت تھی کون سی؟
وہ تو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے، ان کو پتا تھا یہاں کیا ہوگا۔ مولا علی المرتضیٰ اس میدان کربلا کی زمین پر کھڑے ہو کر ساری خبر پہلے دے چکے تھے، یہاں خیمے لگیں گے، یہاں شہداء کا خون گرے گا، میری آل کو یہاں کاٹا جائے گا، یہ ساری خبریں پہلے دے چکے تھے۔ سوال یہ ہے مدد کیوں نہیں کی؟ حضرات گرامی قدر، خود سرکار میدان کربلا میں موجود ہے، خود سرکار میدان کربلا میں موجود ہے، سیدہ زہرا پاک، مولا علی، امام حسن سارے میدان کربلا میں موجود ہے، لیکن مدد کرنے نہیں آئے، دیکھنے آئے تھے آج رسول اللہ کی جرتوں کا وارث اس وراثت کا حق کیسے ادا کرتا ہے۔ ماں باپ اولاد کو امتحان کی تیاری کروا کر کمرے امتحان میں بھیجتے ہیں، پھر خود بھی کمرے امتحان میں چلے جاتے ہیں، اس لیے نہیں کہ جا کر دیکھیں بیٹے کی مدد کر امتحان میں، نہیں، وہ دیکھنے جاتے ہیں بیٹا پرچہ کیسے حل کرے گا، امتحان کیسے دے گا۔ خود سرکار موجود ہیں، مولا علی موجود ہیں، سیدہ زہرا پاک موجود ہے، امام حسن موجود ہے، لیکن مدد کرنے نہیں آئے، وہ دیکھنے آئے ہیں آج حسین رسول اللہ کی جرتوں کا وارث بن کر جرت رسول کا حق کیسے ادا کرتا ہے۔ اور وہ آ حسین نہیں کہہ رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ حسین، کیا کہہ رہے ہیں؟ واہ حسین۔ سرکار بھی فرما رہے ہیں واہ حسین، مولا علی بھی فرما رہے ہیں واہ حسین، سیدہ زہرا پاک بھی فرما رہی ہیں واہ حسین، اور امام حسن بھی فرما رہے ہیں۔ مل کر ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، جب آ حسین والوں پر پابندی نہیں تو ہم پر کس بات کی پابندی ہے؟ مل کر بلند آواز سے بولے واہ حسین، واہ حسین، واہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین، سیدہ زہرا کے دل کا چین، مولا علی کا نور عین، کربلا کا شاہ حسین، کربلا کا شاہ حسین۔ اور امام علی مقام نے اپنے ہر عمل سے ہر قدم پر ثابت کیا کہ ہم آہ والے نہیں ہیں، ہم۔ یہ قافلہ جب شام پہنچا حضرات، امام زین العابدین کو قید کیا گیا، ایک استغاثہ سیدہ زینب پاک کا، دوسرا استغاثہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو انہوں نے شام کے قید خانے سے کہا تھا ان نلتی یا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بلغ سلامی روزتن فی ہن نبی المحترم من وجہہ شمس الضحا من ذاتہ نور الہدا من حدہ بدر الدجا من کفہ بحر الہمم اکبادنا مجروحۃ من سیف ہجر المصطفیٰ طوبی لأہل بلدۃ فی ہن نبی المحتشم۔ امام علی مقام کے لخت جگر شام کے قید خانے سے کہہ رہے ہیں اے ہوا اگر تیرا گزر شہر نبی سے ہو تو بارگاہ رسول میں زین العابدین کا سلام عرض کر دینا، اور بارگاہ رسول میں عرض کرنا اے چودھویں کے چاند جیسے چہرے والے، اے بدر کامل کے رخساروں والے، اے اس ہتھیلی والے جو ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اے سخاوت کے بے کنار دریا، رسول اللہ کی جدائی نے، مدینہ طیبہ کی جدائی نے ہمارے جگر کو زخمی کر دیا ہے، اور اس کی تلوار نے، ہجر کی تلوار نے سینوں کو زخمی کر دیا ہے۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ جو آج بھی مدینہ طیبہ کی فضاؤں میں سانس لے رہے ہیں۔ یزید نے امام زین العابدین کو بلایا اور کہا آپ نے ایک بکاؤ خطیب سے، توجہ ہے، جو خطیب آتے ہیں نا بک کر، ان سے آپ جو مرضی سن لیں، ان سے آپ جو ڈیمانڈ کریں وہ سنائیں گے۔ وہ خطیب تھا خریدا ہوا، اس سے کہا اٹھو میری شان میں قصیدے پڑھو۔ اس نے یزید کی شان میں بڑا لمبا قصیدہ پڑھا۔ امام زین العابدین اٹھ کر کھڑے ہوئے، آپ نے یزید سے کہا کو دو باتیں میں بھی کر لوں؟ کہا آپ بھی بات کریں۔ آپ نے فرمایا لوگو میں اس خاندان سے ہوں جس کو رب نے علم عطا کیا ہے، میں اس خاندان سے ہوں جس کو رب نے علم دیا ہے، میں اس خاندان سے ہوں جس کو رب نے شجاعت دی ہے، میں اس خاندان سے ہوں جس کو رب نے جرت دی ہے، میں مولا علی کے خاندان سے ہوں، امیر حمزہ کے خاندان سے ہوں،
حضرت عباس کے خاندان سے ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہوں۔ جب آپ نے یہ بات کی تو اس بات کے دوران یزید کے دربار میں لوگوں کی رونے کی آوازیں بلند ہوئی۔ اس نے امام زین العابدین سے کہا آپ بیٹھ جائیں۔ ایک شخص اٹھ کر کھڑا ہوا، اس نے امام زین العابدین سے کہا بس اتنی بات بتا دیں، کربلا کی جنگ جیتا کون ہے؟ مادیت پرستوں کے نزدیک، آج بھی مادیت پرستوں کے نزدیک کربلا کی جنگ وہ جیتا جن کے پاس افرادی قوت تھی، جن کے پاس اسلحے کے ڈھیر تھے، جن کے پاس پانی تھا اور جن کے پاس کھانے پینے کا سامان تھا۔ اس نے پوچھا زین العابدین بس یہ بتا دے کربلا کی جنگ کون جیتا ہے؟ ادھر شام کی مسجد کے میناروں سے اذان جمعہ کی آواز بلند ہوئی اور کلمات آئے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا وہ کہاں ہے جس نے پوچھا تھا کربلا کی جنگ کون جیتا؟ فرمایا سن، جس کے نانا کا نام آج بھی مسجد کے میناروں سے گونج رہا ہے وہ کربلا کی جنگ جیت گئے۔ تو نے پوچھا ہے کربلا کی جنگ کون جیتا ہے؟ وہ جس کا سر کاٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ کے قرآن پڑھ رہا ہے، کربلا کی جنگ وہ جیتا ہے۔ تو نے پوچھا ہے کربلا کی جنگ کون جیتا ہے؟ وہ جن کے نانا کے بارے میں قبر میں سوال ہوگا، کربلا کی جنگ وہ جیتے ہیں۔ تو نے پوچھا ہے کربلا کی جنگ کون جیتا ہے؟ وہ جیتے ہیں۔ قیامت تک اس کی نماز نہیں ہوگی جو محمد اور آل محمد پر نماز میں درود نہیں پڑھے گا۔ فرمایا سر جن کا کٹ کے نیزے کی نوک پہ چڑھ گیا آج بھی قرآن پڑھ رہا ہے وہ کربلا کی جنگ جیتے ہیں، اور آج بھی جن کا سر کٹ کر سب سے بلند ہے وہ کربلا کی جنگ جیت گئے۔ حضرات تقریر ختم، آپ کے دلوں پر دستک ایک پیغام، علماء کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر خدا را میرے یہ ہاتھ بندھے ہوئے دیکھیں۔ آپ شاید اس بات کا احساس نہ کریں، بدعقیدہ لوگ آپ کی صفوں میں چور بن کر گھسے ہیں اور آپ کے عقیدے پر نقب لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی تازہ مثال سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، اور اس دن کیک کاٹے گئے، مٹھائیاں تقسیم کی گئی۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، اس پر ایمان کے بغیر کوئی مومن ہو سکتا نہیں۔ یہ بات ہمیں فاروق اعظم نے سمجھائی ہے، اس کے بغیر کوئی مومن ہو سکتا نہیں۔ لیکن صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اس دن بھی عید مناتے ہو جس دن سرکار نے فرمایا تھا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ فاروق اعظم ہوتے؟ اس دن بھی عید مناتے ہو جس دن سرکار نے فرمایا میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے؟ اس دن بھی عید مناتے ہو جس دن سرکار نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیتا؟ دوسرا نقب، یکم محرم فاروق اعظم کا یوم شہادت نہیں ہے، یہ بات پھیلائی جا رہی ہے 2-3 سالوں سے، پہلے نہیں تھی، 2-3 سالوں سے ہم کہتے ہیں تاریخ میں اختلاف ہو سکتا ہے سارا آنکھوں پر، حضور کے یوم ولادت کی تاریخ میں بھی مختلف اقوال ہیں، لیکن یہاں ڈنڈی نہیں مارنے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سازش کے پیچھے جو تمہارا خوب سے باتیں ہیں وہ ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ تمہارا مقصد یہی ہے کہ محرم شروع ہو تو کسی صحابی کا ذکر نہ ہو، کسی صحابی کا نام نہ لیا جائے۔ اوے عقل کے اندھو، صحابہ کا ذکر نہیں کرو گے تو آل بیت کی شان کیسے بیان کرو گے؟ آل بیت کے فضائل میں 90% حدیثیں صحابہ نے روایت کر کے ہم تک پہنچائی ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ توجہ؟ میں نے کہا تھا کچھ باتیں برداشت بھی کرنا، توجہ ہے؟ کیسے صحابہ کے بغیر کیسے آل بیت کا ذکر؟ ایک مثال دیتا ہوں، حدیث ہے، آج ہر مجلس میں بیان ہوتی ہے، ہر شیعہ ذاکر پڑھتا ہے، ان نظرو الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ سارے بولے، ہمارا بھی ایمان ہے،
علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا، مل کر بلند آواز سے کہے مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ کون مولا علی؟ من کنتو مولا علی علی، من کنتو مولا، من کنتو مولا، من کنتو مولا، زہرا کا شوہر، زہرا کا شوہر، حسنین کا بابا، صدیق کا پیارا، فاروق کا پیارا، عثمان کا دل پر، خیبر کو اکھاڑا، میں آپ کو پچھاڑا، من کنتو مولا۔ ان نظر الى وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا۔ میں کہتا ہوں ڈنڈی نہ مارو، لوگوں کو یہ بھی بتاؤ یہ حدیث کس نے روایت کی ہے۔ علماء بیٹھے ہیں، میں پھر ان کے قدموں پر، سادات کے قدموں پر ہاتھ رکھ کر چیلنج کرتا ہوں، اس حدیث کے ٹوٹل 2 راوی ہیں۔ کتنے؟ ٹوٹل 2 راوی ہیں جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ نظر الى وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ 2 راوی ہیں ٹوٹل، ایک خاتون ہے، دوسرے ان کے والد ہیں۔ خاتون سیدہ عائشہ پاک ہے اور وہ مرد سیدنا صدیق اکبر۔ توجہ ہے؟ بس بات ختم کر رہا ہوں۔ یہ گھڑی ہے نا یہاں سوئیوں والی، یہ سامنے گھڑی لگی ہے۔ ایک شیعہ ذاکر کہتا ہے کہ دیکھو یہ ان کی، آپ کو پتہ ہے نا واحد قسم کی منطق ہوتی ہے، بونگیاں مارتے رہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ گھڑی ہے، اس میں 12 ہندسے، 12 امام، اور ہر ہندسے کے درمیان 5 کا فرق ہے، پنجتن پاک۔ دیکھو صحابہ کا ذکر ہی نہیں ہے کہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ 12 اماموں والا عقیدہ ہمارا، ہم کہتے ہیں ائمہ اہل بیت، ائمہ اہل بیت، کیونکہ 12 امام کہہ کر صدیق اکبر کی امامت کا انکار کیا جا رہا ہے، فاروق اعظم کی امامت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ ائمہ اہل بیت کہتے ہیں دیکھو 12 ہندسے، 12 امام، اور ہر ہندسے کے درمیان 5 کا فرق ہے، پنجتن پاک بھی ہیں، 12 امام بھی ہیں، صحابہ کا ذکر نہیں۔ میں نے کہا عقل کے اندھے دیدے پھاڑ، درمیان میں 3 سوئیاں نظر نہیں آئیں؟ صدیق اکبر کو بھول گیا، فاروق اعظم کو بھول گیا، عثمان غنی کو بھول گیا۔ اگر درمیان میں یہ 3 سوئیاں نہ ہو، نہ 12 کا پتہ چلے گا، نہ 5 کا پتہ چلے گا۔ اور حضرت عمر کا ذکر نہ کریں، حضور فرماتے ہیں زینوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب، اپنی مجلسوں کو زینت بخشو مجھ پر درود پڑھ کے اور عمر بن خطاب کا ذکر کر کے۔ اس لیے یہ بات، جس مجلس کے اندر تبرہ ہو، صحابہ کو گالیاں دی جائیں، بس ایک حدیث پڑھ دیتا ہوں، حضور کی سنت ادا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم کسی کو دیکھو وہ میرے کسی صحابی کو گالی دیتا ہے تو یہ ضرور کہو اور تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو، تیرے شر پہ اللہ کی لعنت ہو۔ اس لیے ہم آل بیت کے بھی، سارے مل کر بولو، آل بیت کے بھی، صحابہ کے بھی نوکر، نہ ہمارے عقیدے سے آل بیت کے بغض کی بو آئے گی، نہ صحابہ کے بغض کی بو آئے گی۔ تو مل کر پھر بلند آواز سے کہہ دو سلام ہے کی صدائیں آپ کی زبان پر ہو، ابو بکر تیری صداقت پر۔ سارے نہیں بولے، بار والوں کو گرمی نے ستایا، مجھے احساس ہے، پھر بھی ذرا بول لو، صدیق تیری صداقت پر، صدیق تیری صداقت پر، عمر تیری عدالت پر، عثمان تیری حیا پر، علی تیری شجاعت پر، حسن تیری فراست پر، حسین تیری شہادت پر۔ نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، وما علینا الا